السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دینی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیرت عافیت سے رکھے۔ آج ہمارا نماز میں جو فرائض ہیں وہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ نماز کے 13 فرائض ہیں۔ ان میں سے 7 فرائض نماز کے باہر ہیں جن کو شرائط کہتے ہیں، اور 6 نماز کے اندر ہیں جن کو ارکان کہتے ہیں۔ نماز کے 7 شرائط یہ ہیں: بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، ستر کا ڈھانکنا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ رخ منہ کرنا، مردوں کو ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کو سارا بدن سوائے منہ اور دونوں ہتھیلیوں اور پاؤں کے نیچے۔ نمبر 7 میں نیت کرنا، یعنی اپنے خیال اور دھیان کو یکجا کر کے نماز اور رکعت کو متعین کر کے اللہ کے واسطے نماز پڑھنے کا ارادہ کرنا۔ جیسے آج کے ظہر کی 4 رکعت فرض نماز اللہ کے واسطے پڑھتی ہوں۔ نماز کے 6 ارکان جو ہیں وہ ایک ہیں تکبیر کہنا، یعنی شروع میں اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2 قیام کرنا، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ نمبر 3 قرات کرنا، یعنی قرآن شریف پڑھنا اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ نمبر 4 رکوع کرنا۔ نمبر 5 سجدہ کرنا، آخر قعدہ کرنا۔ دیکھیں میری دینی مائیں اور بہنیں، ہم نماز جب بھی پڑھتے ہیں تو ہم پہلے اپنے بدن کو پاک اور صاف رکھیں۔ اس کے بعد میں کپڑے کا صاف ہونا، کپڑے کو پاک رکھیں۔ اس کے بعد نماز کی جگہ پاک ہونا چاہیے۔ ستر کا ڈھانکنا، ہماری پوری بدن کو ڈھانکیں۔ ہم جتنی ہماری مائیں بہنیں جو ساڑی پہنتی ہیں اس کے اوپر دوپٹہ ڈال کر نماز پڑھنے بیٹھیں، دوپٹہ اوپر سے اوڑھ کر نماز پڑھنے بیٹھیں، اور نماز کو اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم وقت میں نماز ادا کریں۔ نماز کا وقت ہونا نماز کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ قبلہ رخ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو وہی توفیق عطا فرمایا ہے، قبلے کے رخ ہم سب نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میں نیت کرنا، یعنی اپنے خیال اور دھیان کو یکجا کرنا کہ ہم نماز اللہ کے واسطے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا دھیان ضروری ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نماز کے دھیان کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا دھیان اور نماز وقت پر ادا کرنے کا اور نماز کا روح عطا کر دے۔ تہجد کے فضائل، اس نماز کی فضیلتیں کثرت سے احادیث میں آئی ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا بھی خاص وقت ہے۔ اس مبارک وقت میں کچھ بھی نہ ہو سکے تو 2 رکعت ہی پڑھ کر دعا مانگ لیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات بھر نماز پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قدموں پر ورم آ جاتا تھا۔ 2 رکعت سے لے کر 12 رکعتوں تک جس قدر ہو سکے تہجد پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت پر نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی توفیق عطا کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ رات کو جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کا سوال پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو ایسے قرض کو دے جس کے پاس سب کچھ ہے، جو کنگال اور ظالم نہیں، صبح ہونے تک اسی طرح فرماتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا کرے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تہجد کا وقت رکھا ہے، مانگنے کا وقت رکھا ہے، پھر بھی ہم پریشان ہیں، ہمارے بچے بیمار ہیں، ہمارے رشتہ دار پریشان، ہمارے پڑوسی پریشان، ہم خود ہر چیز میں پریشان، دنیا ہم کو تنگ دستی لگتی ہے، کیونکہ ہم وقت میں اٹھ کر تہجد ادا نہیں کر سکتے۔ اور ہم اللہ سے اس وقت جب اللہ بولتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کروں گا، ہے کوئی قرض دار میں اس کا قرض ادا کروں گا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں گا، لیکن ہم کوئی جا کر اللہ سے 2 الفاظ مانگ نہیں سکتے، اپنا ضرورت پورا نہیں کر سکتے، اسی لیے ہمارا زندگی بھی تنگ دستی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مائیں بہنوں کو توفیق عطا کرے اپنے فضل سے کہ ہم تہجد کا عادی بن جائے، کیونکہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے عزیز اقارب میں سب کوئی نہ کوئی تہجد پڑھتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، کبھی شوق کرتے نہیں کہ اللہ ہم کو بھی تہجد کی توفیق عطا کر دے۔ ہم وہاں اگر دیکھ کر
اللہ سے مانگتے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہم کو تنہائی کا اپنے دل میں جذبہ ڈالتا تہجد کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا کرے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بلا شبہ جنت میں بالا خانہ ہے، ان کا باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ بالا خانے اللہ نے ان کے لیے بنائے ہیں جو نرمی سے بات کرتے ہوں اور حاجت مند کو کھانا کھلاتے ہوں، کثرت سے روزہ رکھتے ہوں اور رات کو نماز پڑھتے ہوں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جنت کتنا پیارا بنایا ہے۔ ہم جب دنیا میں کسی چیز خوبصورت کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچ میں پڑ جاتے اتنا خوبصورت کیسا ہو گئی، اور اللہ نے جنت خود بنایا اور خود وہ جنت میں بالا خانہ بنا کر اس کا تعریف کیا کہ میں ایسا بنایا ہوں باہر کا چیز اندر سے دکھتا ہے اور اندر کا چیز باہر سے دکھتا ہے، اور جو اس کو ملے گا وہ جنت جو نرمی سے بات کرے۔ دیکھو نرمی سے بات کرنے سے اخلاق ہوتا ہے۔ ہم اپنے پڑوس کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اپنے گھروں میں سب سے پہلا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں، اپنے گھر والوں کو درگزر کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، معاف کرنے کا توفیق عطا کرے، گھر والوں سے صلح رحمی کے ساتھ گزر کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمسایوں سے، اپنے گھر والوں سے، اور جتنے شوہر اپنی بیویوں سے سب سے پہلے اخلاق کریں، مائیں سے سب سے پہلا اخلاق کریں، پھر بیویوں سے، اور اخلاق اگر جس کے اندر آ گیا وہ سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے۔ اور اخلاق ہی ایسا چیز ہے جو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اتنا پیارا چیز، اتنا پیارا انعام بنایا ہے، اس کو الگ سے عطا کرے گا وہ نعمت۔ اور دوسری چیز حاجت مندوں کو کھانا کھلانے سے، اور آج ہمارے گھروں سے کھانا کھلانے کا رواج کم ہو گیا، ہم اور کچھ کھلا دیتے ہیں لیکن کھانا کھلانے کا رواج کم کر دیے۔ کثرت سے روزہ رکھتے ہوں اور رات کو نماز پڑھتے ہوں جب یہ لوگ سو رہے ہوں، جب پورا دنیا والے سوتے ہوں گے، اور جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بالا خانہ کا اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہوا ہے انعامات میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے، اور جو اللہ تعالیٰ جیسا ہم سے عبادات اور نرمی اور ہم سے صدقات زکوٰۃ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں ویسی توفیق عطا کر دے کہ ہم اپنے سوچ سے بھی زیادہ کریں۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اس کو پڑھتے آئے ہیں، یہ نماز تمہارے لیے خدا کے نزدیکی کا سبب ہے اور برائیوں کا کفارہ بننے والی ہے، گناہوں سے روکنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا کرے۔ یہ بہت بہت پیارا چیز ہے، عبادت ہے، بہت پیارا عبادت ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت تہجد کی نماز کے لیے ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب وقتوں میں سے تہجد کے وقت بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت اللہ کو یاد کرنا تم سے ہو سکے تو یاد کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قربت نصیب عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کی عبادت میں جو سستی ہے، کوتاہی ہے، کمی ہے، دین کی محنت کی طرف سے، بچوں کی تربیت کی طرف سے، شوہر کی فرما برداری کی طرف سے، بڑوں کی عزت کی طرف سے جتنا کمی کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور کرے، اپنے اچھے بندوں میں شامل کرے، نیکوکاروں میں شامل کرے، اخلاق مندوں میں شامل کرے، اور عبادت کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے والوں میں شامل کرے، اپنی قربت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کی توفیق عطا کرے۔ اشراق کی نماز سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جماعت سے فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک اسی جگہ بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرتا رہے، پھر جب سورج نکل کر بلند ہو جائے تو 2 رکعت پڑھ لے، اس کو 1 حج اور 1 عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جتنے ہم اللہ کے بندے، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، جتنا تمنا کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ حج نصیب کر دے، عمرہ نصیب کر دے، ہم سب کو لازم ہے کہ ہم اشراق کی نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا گمان بھی وہاں تک پہنچے گا نہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے ہمیں حج کی توفیق عطا کر دے گا، کہاں سے بندوبست کرے گا ہم کو خود کو بھی پتہ چلے گا نہیں۔ اشراق کی نماز 4 رکعتیں بھی آئی ہیں،
لہٰذا اگر 4 رکعتیں پڑھ لیں تو اور بھی اچھا ہوگا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو دین کے اول حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، میں تیرے لیے اس دین کے آخر تک کفایت کروں گا، یعنی تیری سب ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر گزاری ہے، اللہ بہت بہت سمجھا کر ہمیں بولے ہیں، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم جب علم سے دور ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساری نعمتوں میں پردہ ڈال دیتے ہیں، تبھی ہمیں کوئی بات سن کے بھی سمجھ میں آتے نہیں، پڑھ کے بھی سمجھ میں آتے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پردہ حائل کر دے، ہمارے دماغ کو کھول دے، ہمارے دھیان کو اپنے طرف کھینچ لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ساری اچھائی، اپنی ساری بھلائی ہمیں عطا فرمائے، ساری اچھائی صفاتیں ہمیں عطا فرمائے، ہماری ہر اچھائی ہمارے نسلوں تک کو جاری رکھے، اور ہمارے اندر کی ہر برائی ہمارے اندر سے ہی توبہ کر مٹانے کی توفیق عطا کر دے، کیونکہ ہمارا جو پچھلا بات، ہم جو بھی ابھی سے پچھلے گناہ کیے ہیں یا کوئی بات ایسا کہہ دیے ہیں، وہ ہمارے سامنے اگر کھڑا ہو جاتا ہے ہمیں کتنا شرمندہ ہوتا ہے۔ اور کچھ گناہ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے اولاد پر نہیں وہ گناہ کراؤں گا، تمہیں موت نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گناہ کرنے سے حفاظت میں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ایسی گناہ اگر ہو گئی ہے تو اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے اولادوں کو بخش دے، اور ہمیں بھی عزت عطا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر اچھائی کو ہمارے نسلوں کے ہر فرد تک پہنچائے، ہماری برائی کو ہم ہی سے ختم کر دے، توبہ استغفار کی توفیق عطا کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ جس میں میرے پڑھنے میں جو غلطی کمی کوتاہی بھول ہوئی ہے، اللہ مجھے معاف کرے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، ہمیں اپنی ہدایت میں رکھے، ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا کرے، اچھے وقت کی موت عطا کرے، اس کے لیے اچھی زندگی پردہ حیا والا گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔